إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون رونق اسٹیج حضرات علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے ایمانی اور دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہاں 3 باتوں کا حکم فرمایا ہے، وہیں 3 باتوں سے منع بھی فرمایا ہے۔ جن 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کو نوازو، دیتے رہو۔ اور جن 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، روکا ہے، وہ یہ ہے کہ بے حیائی سے اپنے آپ کو روک لیجئے، بری بات کہنے سے رک جائیے اور ظلم و زیادتی سے رک جائیے۔ عدل و انصاف معاشرہ کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت عدل و انصاف کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے العدل، جس کا معنی ہے عدل والا، انصاف والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ عدل و انصاف کیا ہے۔ ایک ساتھ بولتے ہیں لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ عدل یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا دودھ پی رہا ہے اور دوسرا بیٹا روٹی کھا رہا ہے، تو آپ دودھ پینے والے کو دودھ پینے دیجیے اور روٹی کھانے والے کو روٹی کھانے دیجیے۔ یہ نہیں کہ جو روٹی کھا رہا ہے تو اس کی روٹی میں سے آدھی روٹی توڑ کر کے دودھ پینے والے کو بھی دے دیجیے، یہ عدل نہیں ہے۔ اور انصاف یہ ہے، ایک روٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، تو آدھی کر دیجئے، 2 ٹکڑے میں بانٹ دیجئے، ایک ٹکڑا ایک بیٹا کو دے دیجئے، روٹی کا ایک ٹکڑا دوسرے بیٹا کو دے دیجئے۔ یہ ہے انصاف۔ عام طور پر معاشرہ میں عدل و انصاف کا خون صرف 2 وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے
کہ انسان دشمنی اور عداوت میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور عدل و انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو۔ عدل و انصاف کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اور دوسری وجہ کہ انسان دوستی، یاری، محبت اور اپنے رشتہ داروں کی طرفداری میں عدل و انصاف کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کے متعلق فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہ کر انصاف کی، عدل کی گواہی دینے والے بنو۔ اگرچہ تمہاری اپنی جان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن پکڑے رہنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عدل و انصاف کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ علیہ السلام عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر شرک و بت پرستی کی نشانیوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب آپ باہر تشریف لاتے ہیں، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ چابی ہمیں دے دیجیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اس کے آنے کے بعد وہ چابی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی، ظالم و جابر کے علاوہ کوئی تم سے یہ نہیں لے سکے گا۔ عثمان بن طلحہ اس وقت شرک کی حالت میں ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمیں بہت سخت سزا ملے گی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریمانہ برتاؤ اور آپ کے عدل و انصاف پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ مکہ کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کر لی اور چوری کا ثبوت بھی مل گیا۔ اب مکہ کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ ایک معزز خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور غور و فکر کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ کس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے کہ وہ سفارش کرے اور اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ چنانچہ متفقہ طور پر سبھوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنایا
وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور جیسے ہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا ہاتھ ذرا بچ جائے، اس بارے میں غور فرما لیجئے۔ آپ علیہ السلام کا چہرے انور سرخ ہو جاتے ہیں اور آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے مقرر کردہ طے کردہ حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ اگر محمد کی بیٹی بھی آج چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیے کہ ایک دن اس کی بیوی نے شیرنی کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے کچھ لینے کو انکار کر دیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ روزینہ سے کچھ بچا کر کے شیرنی لانے کی فرمائش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ زائد پیسے لے جا کر کے بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر کے گھر والوں کو یہ زیادہ پیسے مل رہے تھے، اس سے کم میں بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیے کہ اس کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ ایک بازار میں اونٹ فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، عبداللہ کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہارا اونٹ ہے؟ تم نے اس کو کہاں رکھا تھا؟ بیٹا کہتا ہے کہ جی یہ میرا اپنا ذاتی اونٹ ہے۔ کہا تم نے اس کو کہاں رکھا تھا؟ سرکاری چارہ گاہ میں رکھا تھا، اور سرکاری چارہ گاہ میں رکھ کر کے سرکاری چارہ اور گھاس کھلایا کرتا تھا۔ کہا کہ جب تمہارا اپنا ذاتی اونٹ ہے تو لوگ اس وقت یہ سوچ کر کے چارہ زیادہ دے رہا ہوگا کہ یہ خلیفہ کے بیٹے کا اونٹ ہے اور دوسرے کا حق مارا جا رہا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جاؤ فروخت کرو، بازار میں بیچو اور اس کی جو اصل قیمت ہے وہ قیمت رکھ کر کے جو زائد قیمت ہے وہ بیت المال میں جمع کر دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ بیچتے ہیں اور جتنی قیمت میں اونٹ کو خریدے ہوتے ہیں وہ پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو منافع ہوتا ہے، جو زائد پیسے ملتے ہیں وہ جا کر کے بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیے کہ انہوں نے اپنے غلام کی کان مروڑ دی، بعد میں اللہ کا خوف اور ڈر کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھ سے دنیا میں قصاص لے لو۔ غلام نے منع کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آج تم اس کا بدلہ لے لو۔ تو غلام جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کان پکڑتے ہیں آہستہ سے کہ کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ اے غلام، جس شدت کے ساتھ، جس سختی کے ساتھ میں نے تمہارے کان کو پکڑا تھا، مروڑا تھا، تم اسی شدت کے ساتھ، اسی سختی کے ساتھ تم میرے کان کو بھی مروڑ دو، اس لیے کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت کم ہے، معمولی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ غائب ہو گئی۔ ایک یہودی بازار میں فروخت کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، وہ دیکھنے کے لیے گئے، زرہ پہچان لیا، انہوں نے کہا یہ میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ تو برسوں سے میرے پاس ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ اس کے بعد قاضی وقت کے پاس یہ عدالت میں یہ معاملہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور اس کے غلام نے گواہی دی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ ہے۔ قاضی وقت نے اس کو مسترد کر دیا کہ بیٹے کی گواہی اور باپ کے حق میں نہیں چلے گی اور غلام کی گواہی آقا کے معاملے میں نہیں چلے گی، اس کو مسترد کر دیا۔
اور اس کے بعد یہودی سے کہا قاضی وقت نے کہ تم قسم کھاؤ تو تمہارے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس نے قسم کھا لی، اس کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش تھے، حساس تھے کہ اسلام کے طریقے کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس یہودی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، اس کو اپنی غلطی معلوم تھی۔ اس نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو حکم ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے ہے، کمزور کے لیے بھی ہے، طاقتور کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی وہی ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل و انصاف وہ پیمانہ ہے کہ جس کی بدولت آج انسانیت زندہ ہے۔ اگر عدل و انصاف نہ ہو تو انسانیت ختم ہو جائے گی، صالح معاشرہ کی تشکیل ناممکن ہے۔ اس لیے عدل و انصاف کو ہر حال میں قائم کیجیے۔ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ عدل و انصاف کرے، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ عدل و انصاف کرے، والدین اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرے، اولاد اپنے والدین کے ساتھ عدل و انصاف کرے، امیر غریب کے ساتھ عدل و انصاف کرے، غریب امیر کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ عدل و انصاف وہ پیمانہ ہے جو معاشرے کو امن عطا کرتا ہے، ظلم و زیادتی کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے آج کہ ہم اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک عدل و انصاف کو اپنا شعار بنائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے، ہمارے معاشرے سے ظلم و زیادتی ختم ہو اور عدل و انصاف کا دورہ ہو۔ کسی کو مایوسی نہ ہو کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، کسی کو یہ بھی خوشی نہ ہو کہ ہمارے حق میں فیصلہ کیا گیا، چاہے وہ اپنی ذات کے متعلق ہو، چاہے والدین کے متعلق ہو، چاہے رشتہ داروں کے متعلق ہو۔ عدل و انصاف کے ساتھ جب فیصلہ کیا جائے، آپ کا اپنا ہی نقصان ہو، آپ کے اپنے والدین کا نقصان ہو، آپ کے اپنے دوست کا نقصان ہو، آپ کے اپنے رشتہ داروں کا نقصان ہو، ہر حال میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ دوستی اور یاری کو مت دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کو مت دیکھیے، اپنے والدین کو اس وقت مت دیکھیے، اپنی جان کو اس وقت مت دیکھیے، بلکہ عدل و انصاف کے دامن کو پکڑے رہیے اور اسی کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔